پاکستان میں بالخصوص بچیوں سے نفرت کا معاملہ آئے روز بڑھتا جا رہا ہے۔ زمانہ جاہلیت کی جو روش تھی کہ وہ بچیوں کو بالخصوص اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے، وہی سوچ اور وہی فکر اتنے جدید دور میں پھر سے دین اسلام سے ناواقف لوگوں میں پیدا ہو گئی ہے۔ میاں والی کا قریب ہی حادثہ آپ نے سنا ہوگا۔ صرف 7 دن کی پہلی ہی اپنی بچی کو اس کے باپ نے 5 فائر مار دیے، صرف اس لیے کہ مجھے بچی نہیں چاہیے۔ زمانہ جاہلیت میں وہ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اور آج کا جاہل مرکب طرح طرح سے ایسے طریقے اختیار کر رہا ہے کہ جس سے یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ ان جاہلوں اور ان جاہلوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لاہور میں دوسری بیٹی کی پیدائش پہ باپ نے پہلی بیٹی کو دریائے راوی میں پھینک دیا۔ ایک نے اپنی بیوی کو اس لیے طلاق دے دی کہ اس کے ہاں دوسری بچی کیوں ہوئی ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی عجیب سے عجیب حادثہ ہو رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تو ایک ہی ہے، اور اسی کی طرف اشارہ ہوتا ہی رہتا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی اولاد کو دین کی تعلیم سے دور کر دیا ہے۔ اس دنیا کے دھندے اور دنیا کی فکروں میں ہم نے انہیں دنیا بہت پڑھا دی، لیکن وہ بیچارہ دین کی ابجد سے بھی ناواقف ہے، یعنی الف با سے بھی ناواقف۔ وہ یہ تک نہیں جانتا کہ میں نے اپنے باپ کے جنازے میں کیا پڑھنا ہے، اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے میرے اوپر حق کیا ہے، میں جس کا بندہ ہوں، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے۔ اسے لا الہ الا اللہ کا مفہوم نہیں آتا، شرطیں نہیں آتی، ارکان ایمان اور اسلام تک سے ناواقف ہے، اور دنیا جہان کی ڈگریاں لے کے وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ شرف، یہ عزت، یہ تکریم اور یہ فضل کیا کم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ دنیا میں لوگ مال چھوڑ کے مرتے ہیں تو اولاد اس مال کے وارث بن جاتی ہے۔ کوئی جائیداد، کوئی کوٹھی، کوئی بنگلے، کوئی فیکٹریاں، کوئی کارخانے، کوئی دنیا کا جو مال بھی چھوڑتا ہے، اولاد اس مال کی وارث بنتی ہے۔ انبیاء اس دنیا میں مال نہیں چھوڑتے۔ ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، وہ درہم و دینار نہیں چھوڑتے۔ یہ شریعت کا تقاضا ہے، شریعت کا یہ اسلوب ہے۔ انبیاء جو کچھ دنیا میں تھوڑا بہت چھوڑتے ہیں نا، وہ اللہ کے راستے میں تقسیم ہوتا ہے۔ ما ترکناہ صدقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ آپ نے کیا چھوڑا؟ ایک تلوار تھی، ایک خچر تھا، کوئی چٹائی تھی،
ایک زرہ تھی اور وہ بھی یہودی کے پاس رکھی ہوئی تھی، اس سے گندم ادھار لی تھی۔ آپ نے فرمایا انبیاء ایک چیز چھوڑ کے جاتے ہیں اور وہ ہے علم، فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے جتنا علم سیکھا وہ اتنا ہی اپنے نبی کا وارث بن۔ اس علم دین کو ہم نے اہمیت نہ دی، دین اور دین والوں کو ہم نے کمتر سمجھا، اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا نظام بھی شامل ہے، ہماری حکومتیں بھی شامل ہیں، ہماری مسجدوں کی انتظامیہ بھی شامل ہے، ہمارے مدرسوں کی انتظامیہ بھی شامل ہے، 6-6 7-7 10-10 ہزار پہ مولوی رکھنے، کم سے کم تنخواہیں دینے کا رجحان پیدا کر دیا گیا۔ ان کو صدقہ و خیرات پہ پالنے کی انگریز نے جو روش چلائی تھی وہ آج تک اسی طرح چل رہی ہیں۔ ہم نے انہیں عزت ہی نہیں دی، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس دین کی تعلیم سے اپنے آپ کو ہی مطمئن نہ کر سکے۔ ہم نے اپنی اولادوں کو سکول پڑھایا، ہم نے انہیں تجارتیں سکھائیں، ہم نے انہیں دنیا کمانے کے ڈھنگ سکھا دیے، بڑی بڑی ڈگریاں ان کو دلوا دیں، لیکن میرا بچہ دین کی تعلیم سے ناواقف رہا۔ تو کیا خوب کہا امام ابن حبان رحمہ اللہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دنیا جہان کے سارے علم پڑھ لے، جتنے بھی علوم پائے جاتے ہیں سب پڑھ لے، جو کچھ اللہ کے پیغمبر چھوڑ کے گئے تھے علم، اور وہ اللہ کا قرآن ہے، پیغمبر کا فرمان ہے، جس نے یہ 2 چیزیں نہیں پڑھی اس کائنات کے سارے علم پڑھ کے بھی وہ جاہل، وہ اپنے نبی کا وارث نہیں بن سکتا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تو بڑی خوب بات کیا کرتے تھے، یہ قرآن و سنت کے علاوہ اس دنیا میں جتنے بھی علم ہیں یہ سارے شغل شپٹا ہے بس، اصل علم یہ تھا، اصل ترقی کا راز بھی یہ تھا، خدا کی قسم ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ ہم نے دنیا داروں کے ساتھ دنیا میں دوڑ لگانے کی روش اختیار کر لی، اور ہماری اولادیں دین اسلام سے بالکل جاہل رہے۔ اسلام نے بیٹی کو کتنی عظمت دی تھی، نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے بیٹی کو کتنا احترام دیا تھا۔ ایک عورت کبھی ماں کے روپ میں، کبھی بیٹی کے روپ میں، کبھی بہن کے روپ میں، کبھی بیوی کے روپ میں اسلام میں کتنی عزت پاتی ہے، آج کے نوجوان کو اس کا شعور ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک بڑے مخصوص انداز میں اور بڑے خاص لفظوں کے ساتھ قرآن مجید میں کہا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی تحفے میں دیتا ہے۔ تم نے رب کے تحفے ٹھکرائے، بیٹیوں سے نفرت کی، ان کے حقوق سلب کیے، انہیں وراثت سے حصہ نہ دیا، بیٹوں کے ساتھ اپنا تعلق زیادہ رکھا۔ کل قیامت کے دن اس طرح کے معاملات انسان کے لیے وبال جان۔ فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ علیم قدیر، قادر ہے دینے پہ، علیم جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے، بڑا حکیم ہے، بڑا خبیر، مدبر الامور ہے، وہ ساری کائنات کے نظام کو جانتا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں تم نہیں جانتے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا،
بیٹا آپ کے لیے زیادہ نفع مند ہے، فائدہ مند ہے یا بیٹی، یہ اللہ جانتے ہیں۔ رب تعالیٰ کے اختیار پہ خوش ہونے والا انسان دنیا اور آخرت کی عزتیں پاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو جب اپنی دین اور اپنی عطا کا اور ہبہ اور تحفے کا ذکر کیا ہے تو پہلے بیٹی کا نام لیا ہے، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر امام، وہ تو باقاعدہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ تو مجھے پہلی جو اولاد دے وہ بیٹی کی شکل میں ہونی چاہیے، تو نے قرآن میں پہلے بیٹی کا ذکر جو کیا ہے، رب کی رحمت۔ اور شاید یہ ذکر اس لیے بھی ہے کہ زمانہ جاہلیت کے جاہل بیٹیوں سے نفرتیں کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کی یہ سوچ ختم کرنے کے لیے قرآن میں پہلے بیٹی کا ذکر کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی سیرت مبارکہ اور اپنی سنت مطہرہ سے بیٹی کی عظمت کو یوں اجاگر کیا کہ اللہ کے پیغمبر نماز پڑھاتے تھے، اپنی نواسی جو ایک بیٹی ہی ہوتی ہے، سرور کائنات فرضی نماز میں اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا کرتے تھے، سجدے میں جاتے تو نیچے بٹھا دیتے، اور جب سجدے سے اٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنی بیٹی امامہ کو اٹھا کے دوبارہ سینے سے لگا لیتے تھے۔ حالانکہ کیا ضرورت ہے نماز میں اس چیز کی؟ اگرچہ آج کل ہمارا رجحان یہ ہے، کوئی ایسا کر نہیں سکتا ہمارے ہاں، مقتدی گلے پڑ جائیں گے کہ امام صاحب بیٹا تھانوں اولاد نال پیار ہے تینوں گھر چھڈ کے آؤ۔ اللہ کے پیغمبر نے ایسا کیا، اور اس وجہ سے کیا کہ نمازیں پڑھنے والوں کے ذہنوں سے یہ بات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے کہ اسلام میں بیٹی کی عظمت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیٹی فاطمہ سے اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے، بلکہ امام احمد بن حنبل تو کہتے تھے دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں نا، وہ سارے انبیاء ہی بیٹیوں والے گزرے ہیں۔ اللہ ان کے بیٹے واپس لے لیتا تھا تاکہ یہ ختم نبوت کا سلسلہ، نبی کا کوئی بیٹا نبی ہونے کا دعویٰ نہ کر دے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا بیٹے نام زندہ رکھتے ہیں، بیٹیاں نہیں رکھتی، تو یہ بھی جاہلوں کی سوچ ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے گا۔ اگر بیٹی بھی ہو نا دیندار، بیٹی بھی ہو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پہ چلنے والی، بیٹی بھی ہو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جیسی، بیٹی بھی ہو مریم بنت عمران جیسی، اور بیٹی بھی ہو سیدہ خولہ جیسی اور سیدہ خنسا جیسی، رب کعبہ کی قسم ہے اتنا بیٹے نام روشن نہیں کرتے جتنا بیٹیاں کر جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری سورت مبارکہ کا نام ہی سورہ مریم رکھ دیا تھا، مریم کے نام پہ، اور مریم کے باپ عمران ان کے نام پہ پوری سورت ہے جس کا نام سورہ آل عمران۔ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّي إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا، عمران کی والدہ عمران کی بیوی سیدہ مریم کی والدہ ماجدہ علیہ السلام بچے کے پیدا ہونے کی امید ٹھہری تو بیٹا ہے بیٹی ہے جو بھی ہے ان کے ذہن میں تھا بیٹا ہوگا، ابھی حمل ٹھہرا ہے، ابھی امید قائم ہوئی ہے، قربان جائے ان کی سوچوں پہ، ان کی فکروں پہ، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، کہا انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبلھا منی، یا اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے تیرے دین کے لیے وقف کر رہی ہوں، تو میرا وقف قبول کر۔ بچہ پیدا نہیں ہوا، ماں کی فکر بھی یہ ہے کہ میرا بچہ دیندار ہو،
باپ کی فکر بھی یہی ہوا کرتی تھی میرا بچہ دیندار ہو جائے۔ آج ہماری امیدیں سوچیں بدل گئی، ہمارے سوچ کے زاویے بدل گئے۔ ماں کہتی ہے میرا بیٹا انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، فلاں بنے گا، فلاں بنے گا، بڑا فلاسفر بنے گا، بڑا پڑھا لکھا بنے گا، بڑی تنخواہیں لے کے آئے گا، بڑی ڈگریاں لے کے آئے گا، نہ جانے کیا سے کیا سوچ رکھتی ہے۔ لیکن قربان جائے ان والدین کی سوچوں پہ، کیوں چھوڑا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ دودھ پیتے اسماعیل کو مکہ کی وادی میں، اگرچہ اشارہ تو رب کی طرف سے ہی تھا۔ اشارے کیا، ہمیں تو رب کا حکم بھی آ جاتا ہے تو ہم ٹال مٹول کر جاتے ہیں۔ ہم تو نبی کائنات کا فرمان سن کے بھی ٹال مٹول کر جاتے ہیں۔ وہاں اشارہ ہوا ہے بس، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ۔ 83 سال کی عمر میں اگر کسی کو اولاد ملے بھی مانگ مانگ کے، سحری کے وقت رب سے رو رو کے، یہ شادی کے 3-4 سال بعد تک اولاد نہ ہونا، تو میاں بیوی بیچارے اتنے عجیب سی زندگی گزارتے ہیں کہ ہر ویلے کڑن سی گھر میں پیدا ہو جاتی ہے۔ کچھ دوستوں کے تانے، کچھ رشتہ داروں کی باتیں، نہ جانے کیا سے کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مجبوریاں سی لگتی ہیں زندگی میں، اور پھر ایک لمبے عرصے کے بعد اللہ اولاد دے دے، بڑی شدید محبت ہوتی ہے اس سے۔ بالخصوص پہلا بچہ جو ہوتا ہے، 80 سال گزر گئے، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں دی۔ یہ سوچ بنا لیں، اس کے دینے میں بھی خیر ہوتی ہے، اس کے نہ دینے میں بھی خیر ہوتی ہے۔ حکیم ہے، خبیر ہے، وہ حکمتیں جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے، کس کے لیے کیا خیر ہے۔ اگر بندہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو جائے، اپنے رب کے فیصلوں پہ راضی ہو جائے، ایمان بالقدر مضبوط ہو جائے، اسے پتہ ہونا چاہیے میرے رب نے میرے لیے جو لکھا وہی ہو رہا ہے۔ نقصان تھا تو نقصان ہو گیا، خیر تھی تو خیر ہے، شر ہے تو شر ہے، فائدہ ہے تو فائدہ ہے، جو کچھ میرے رب نے لکھا تھا۔ اگر ایمان بالقدر مضبوط ہو جائے، اس دنیا کی تکلیفیں انسان کے لیے جھیلنا آسان ہو جاتی ہیں۔ نہیں ملی اولاد کوئی مسئلہ نہیں۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے، انسان اپنی زندگی میں بعض مصیبتیں خود اتارتا ہے۔ کس لیے؟ دوسروں کو دیکھ کے۔ اس کی اولاد ہے، میری نہیں ہے، اس کی کوٹھی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس کا بیٹا کہاں پہنچ گیا، میرا نہیں پہنچا۔ یہ مقابلہ بازیاں کہاں سے ہم نے سیکھنا شروع کر دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ کا فرمان ذیشان ہے، دنیا کے معاملے میں کبھی اپنے سے اوپر کو مت دیکھا کرو، کبھی بھی سکون میں رہو گے۔ اگر دنیا کے معاملے میں دیکھنا ہو تو اپنے سے کم تر پہ نظر رکھا کرو۔ میرے گھر میں تو کھانا پکتا ہے اللہ کے فضل سے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے گردے بیچ رہے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جن کے گھروں میں فاقے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں 3 دن سے بھوکے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں تو دنیا میں کتنے لوگ ان نعمتوں سے محروم پھرتے ہیں۔ ہمارا کوئی رب پہ احسان تھا کہ اس نے ہمیں ایک خوبصورت جسم، جسہ اور جان دے کے اور عقل اور شکل دے کے دنیا میں بھیج دیا۔ لنگڑے لولے نہیں رہتے دنیا میں، آنکھوں سے نابینے نہیں رہتے، دماغوں سے آری قسم کے لوگ جن کی عقلیں کام نہیں کرتی، کیا کم عقل دنیا میں نہیں رہتے؟ سوچ تو صحیح، تیرے رب کے تجھ پہ کتنے احسانات تھے، لیکن ہم مرے اس لیے کہ ہم نے دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھنا شروع کر دیا، نیچے والوں کو دیکھا کر۔ ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا کسی اللہ والے کا، اس کی دونوں بازو بھی نہیں تھے، اس کی دونوں ٹانگیں بھی نہیں تھی، اور وہ کہہ رہا تھا الحمدللہ۔ بس اس کی زبان پہ یہ کلمہ جاری تھا، الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ اکبر۔ گزرنے والے نے بڑے تعجب سے اسے کہا، علامہ تشکر، اور یہ شکر کس بات کا کر رہے ہو؟ لنگڑے بھی ہو، لولے بھی ہو، ٹانگیں بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھی کوئی نہیں، چھوٹا سا تیرا وجود ہے، دیکھتے لوگ نفرت کی نگاہ سے ہیں، تو کس بات پہ اللہ کا شکر کر رہا ہے؟
تو اس نے کہا الا سلامتی لسانی، اللہ نے میری زبان کو محفوظ رکھا ہے جس سے میں اپنے رب کا ذکر کر لیتا ہوں، میں اس زبان کے محفوظ رہنے پہ ہی رب کا شکر کر رہا ہوں۔ اور یاد رکھیے گا دنیا میں بڑے بڑے ایسے انسان ہوں گے جن کو اپنے اعمال پہ بڑا ناز ہوگا کہ ہم نے بڑی نیکیاں کی ہیں، اللہ پوری زندگی کے عمل اٹھا کے ترازو میں رکھے، اور اس آنکھ کے اوپر کی پلکیں جو جھپکتی ہیں انسان کی، اس کے چند بال اٹھا کے دوسرے پلڑے میں رکھے تو رب کی یہ نعمت بھاری ہو جائے۔ بڑی نعمتیں ہیں اس کی، لیکن انسان دھوکہ کھاتا ہے جب اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے۔ دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، وہ کتنی نمازیں پڑھتا ہے، وہ کتنی تہجدیں پڑھتا ہے، وہ کتنا نیک انسان ہے، اس کو اللہ نے کتنا دین دیا ہوا ہے، اس سے بڑھ کے اللہ مجھے دے، اس تمنا سے اس کا مقابلہ کرو۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، پھر جا کے بات بنتی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور نہیں، انہیں خیبر کی زمین ملی تھی، اور کہتے ہیں یہ خیبر کی زمین میرے ہاں سب سے محبوب ترین مال تھا جو اللہ نے مجھے دیا تھا۔ خیبر کے کھجوروں کے باغ آج بھی بڑے مشہور ہیں، بڑی عمدہ قسم کی کھجوریں اور بڑی مہنگی کھجوریں، تو ان کو اللہ رب العزت نے دے دیا۔ وہ دینے پہ آئے 1 منٹ لگاتا ہے، چھیننے پہ آئے 1 منٹ لگاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی ترغیب دے دی، جس کو آج کی زبان میں ہم اپیل کہتے ہیں، مسجد کے لیے ہوگی، مدرسے کے لیے ہوگی، کسی اور دین کے کام کے لیے ہو۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں یہ سوچ لیا تھا، آج میرے پاس اتنا قیمتی مال ہے، اتنا قیمتی مال ہے، ابو بکر صدیق آج مجھ سے کبھی آگے نہیں نکل سکتے، اتنا مال میں اللہ کے راستے میں لے کے جاؤں گا، اور اصل اس مال کی مالیت اتنی ہوگی، ابو بکر جو کچھ بھی لے کے آئے گا میرے مال کی مالیت کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ مقابلے کرنے ہیں تو یہاں کرو، یہاں آ کے ہمارے دل یوں ہو جاتے ہیں۔ معذرت میں آپ کو نہیں بات کر رہا، میں اوور آل بات کر رہا ہوں، سارے مسلمانوں کے حالات ہی کمزور ہیں۔ صدقے کی بات ہو، کسی غریب کو دینے کی بات ہو، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی بات ہو، کسی ادارے، کسی مسجد، کسی دین کے کام میں پیسہ لگانے کی بات ہو، دیکھو پھر ان کی کنجوسی کا عالم کیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جیسے لوہے کی قمیض ہو نا کسی نے پہنی ہوئی، کنجوس آدمی کا یہ حال ہوتا ہے جب صدقہ کرنے لگتا ہے اس کی کڑیاں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یہ پیسہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا، کیوں کرتا ہے یہ صدقہ، مال تیرا کم ہو جائے گا۔ وہ کنجوس اور بخیل پھر رک جاتا ہے صدقہ کرنے سے، جبکہ اسے اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ روزانہ اللہ 2 فرشتے صرف اس لیے نازل کرتے ہیں، وہ ایک فرشتہ سارا دن یہ کہتا رہتا ہے، وہ اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا وآتی ممسکا تلفا۔ اس فرشتے کی دعا کی قبولیت میں شک بھی کوئی نہیں ہے۔ ایک کی دن پورا دن یہ دعا رہتی ہے، یا اللہ جو تیرے رستے میں دیتا ہے تو اپنی جناب سے اسے اور عطا کر دے۔ دوسرے کی سارا دن یہ دعا رہتی ہے، یا اللہ جو تیرے رستے میں نہیں دیتا تو اس کے مال میں بے برکتیاں بھی ڈال اور اس کا مال واپس لے لے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ یہ ایک جگہ پہ شادی ہوئی ہے، باتیں سن کے بندہ تعجب میں پڑ جاتا ہے۔ وہ جو صنف ثالث ہے نا جس کو ہم خسرے کہتے ہیں، 40 لاکھ روپیہ آدمی نے اس کے اوپر پھینک دیا، اور ایک بدبخت تھا اس کی جیب خالی ہو گئی، وہ وہاں سے اٹھا پھر دوبارہ بینک گیا، اپنے گھر کی کوئی چیز فروخت کی، سستے داموں میں بیچ کے وہ رقم لا کے اس کے اوپر پھینک دی۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا تو کیا کر رہا ہے۔ یہ رب کی نعمتیں یوں ٹھکرانے کے لیے تھیں، اللہ ہی کی نافرمانی میں لگانے کے لیے تھیں۔ تجھے سمجھ نہیں آتی باتیں، ان نعمتوں کا قیامت کے دن جب سوال ہوگا تیری آنکھیں کھل جائیں۔ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، تیرے قدم نہیں ہل سکیں گے
جب تک انسان ان 5 باتوں کا جواب نہ دے دے گا، ان میں سے ایک یہی ہے تو نے مال کمایا کہاں سے تھا، لگایا کہاں پہ۔ ادھر آ جائیں دین کے مسئلے میں، یقین کریں ہمارے پاس اچھے خاصے لوگ بچوں کو داخلہ کروانے کے لیے آتے ہیں تو صرف بطور سیکورٹی کے 1000 روپیہ داخلہ فیس رکھی ہوئی ہے، تاکہ تھوڑا سا باپ کو احساس ہو کہ میرا بچہ یہاں پہ پڑھ رہا ہے۔ کیا حیثیت ہے آج کل 1000 روپے؟ وہ کہتے ہیں جی یہ 1000 لازمی ہے، معاف نہیں ہو سکتا۔ یہ حال ہے ہمارا دین کے راستے میں، اور دنیا کے راستے میں غریب سے غریب کی شادی دیکھ لیں ذرا، جو کہتے ہیں نا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ خدا کی قسم دین سے دوری کے نتائج ہیں، وگرنہ ہم دنیا کے معاملے میں کبھی اپنے سے اوپر کو مت دیکھتے۔ جس شخص کو اللہ رب العزت نے دین کی تعلیم سے سرفراز کر دیا ہے نا، اگر کوئی میرا بھائی بیٹھا ہے سن رہا ہے، وہ اپنے دل میں اتنا اطمینان پیدا کر لے کہ اس کائنات کے سارے دنیا دار مل جائیں، خدائے ذوالجلال کی قسم ہے اس کے ایک دن کی عزت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے آپ کو مطمئن نہ کر سکے، نہ مولوی کر سکا، نہ دیندار کر سکے، ہم لوگوں نے خود ہی اپنے وقار کو مجروح کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔ تو یہاں آئیں، عمر فاروق کہتے ہیں میں نے آدھا مال اپنا جو مجھے ملا تھا اور آج کے حساب سے لاکھوں کی دولت تھی، وہ لا کے اللہ کے پیغمبر کے قدموں میں رکھ دی تھی، اور دل میں یہ سوچ کے وہاں بیٹھ گیا تھا آج دیکھتے ہیں ابو بکر کیا کرتے ہیں۔ ہر وقت ابو بکر مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں، آج ابو بکر مجھ سے آگے نہیں نکل سکیں۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر کا مال تھوڑا تھا، آگے انہوں نے رکھا۔ اللہ رب العزت دلوں کے فیصلے دیکھتا ہے، اللہ دل کی سوچ دیکھتا ہے۔ اللہ کی نظر انسان کی نیتوں پہ ہوتی ہے، نہ مال پہ، نہ انسان کے ظاہر پہ، نہ اس کی شکل پہ، نہ اس کی عقل پہ، نہ اس کی اولاد پہ، نہ اس کے مال پہ، نہ جائیداد پہ۔ اللہ ساری چیزوں کا مالک ہے۔ خدائے ذوالجلال کی قسم ہے، تیرے پیسے کا رب محتاج نہیں، تیری قربانی کا رب محتاج نہیں، تیری دولت کا رب محتاج نہیں، تیری شہرت کا رب محتاج نہیں۔ ساری کائنات کے بادشاہ مل جائیں، اللہ رب العزت کی بادشاہت میں کیا فرق پڑتا ہے؟ نبی کائنات علیہ السلام نے تو کہا تھا پہلے آخر سب لوگ مل جائیں، صرف لوگ ہی نہیں سارے جن اکٹھے ہو جائیں جن کی تعداد گنی نہیں جا سکتی، اللہ سے منہ مانگی چیز لے لیں، جو مانگے رب انہیں عطا کر دے۔ اللہ رب العزت کی شان میں، اس کی قدرت میں، اس کی قہریت میں، اس کی جباریت میں، اس کی ملوکیت میں، اس کی بادشاہت میں، اس کے تصرف میں، اس رب العالمین کی پوری کائنات کے نظام میں ایک سوئی کو پانی میں ڈبو کے نکال دو، وہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ پانی لے جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بادشاہت میں اتنا بھی فرق نہیں آتا۔ اسے کیا ہے جس نے کن کہہ کے سارا کچھ پیدا کر۔ یہ سوچ میری غلط، اور یہاں میں آپ کو یہ بات بھی کر دیتا ہوں، بعض ساتھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس مسجد کے ساتھ تھوڑا بہت انتظام کر رہا ہے نا، تعاون کر رہا ہے، مدرسے کے ساتھ کر رہا ہے، اس کے ساتھ اگر مسجد کے انتظامیہ کی تھوڑی سی کوئی ایش کلیش ہو جائے نا، وہ چندہ دینا بند کر دیتا ہے۔ بدبخت انسان ہے وہ، اللہ کی رحمت سے محروم انسان ہے۔ تو پھر اللہ کے لیے نہیں کر رہا تھا، پھر تو ریاکاری کر رہا تھا، تیرے دکھلاوے تھے، تیری شہرتیں تھیں، تو چاہتا تھا دنیا میں میرا نام آ جائے کہ صدقہ بڑا کرتا ہے۔ اگر رب کے لیے کرتا تھا تجھے مسجد کی انتظامیہ سے کیا لگے؟ رب کے لیے کرتا تھا مدرسے کے ناظم سے کیا لگے؟ اگر رب کے لیے کرتا تھا تجھے ان دنیاوی معاملات سے کیا غرض ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہوتا ہی وہ ہے کہ دنیا نہ اس میں کمی کر سکے، نہ دنیا اس میں زیادتی کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو کہہ دیا تھا، اگر اللہ کی محبت میں انسان اس دنیا میں اپنے نظام قائم کر لینا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ قیامت کے دن اسی وجہ سے اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دے گا۔ ہم نے تو یہاں بھی اپنی ڈنڈی چلائی،
اپنے دماغ کی اختراع اور اپنے دماغ کی فکریں ہیں، تو اللہ رب العزت کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ سیدھی سی بات ہے، ابو بکر صدیق بھی اپنا سامان لا کے رکھ کے بیٹھے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، اس چیز میں مقابلہ بازیاں بھی جائز ہیں۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اللہ کہتے ہیں مقابلہ کرنا ہے تو یہاں پہ آؤ، ہم دنیا کے مقابلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم دنیا کے مقابلے میں ایک دوسروں سے آگے جانے والے ہیں۔ اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سوچ یہی تھی، آج فیصلہ ہوگا کہ عمر فاروق کا مال ابو بکر کے مال سے قیمتی ہے۔ ابو بکر آج صدقہ کرنے میں پیچھے رہ گئے، عمر فاروق آگے نکل گئے، لیکن اللہ رب العزت کی شان پہ قربان جائے، اللہ نیتوں کے فیصلے کیا کرتا ہے۔ نیتیں دونوں کی ہی خالص تھیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کا رخ اس انداز میں پلٹا۔ آپ نے فرمایا عمر تو اپنے گھر میں کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں آدھا مال چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا آپ کے رستے میں لے کے آ گیا ہوں۔ ابو بکر تو نے گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا اللہ کے پیغمبر میں نے گھر میں یا اللہ چھوڑا ہے یا رب کا رسول چھوڑا ہے، میں سب کچھ ہی لے کے آ گیا ہوں۔ تو اس وقت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلا تھا، ساری زندگی ہو ہی نہیں سکتا کہ عمر ابو بکر سے آگے نکل جائے۔ یہ مقام اور رفعتیں اور عزتیں اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، وہ جسے چاہے جو چاہے عطا کرتا ہے۔ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ بات ہو رہی تھی، ایک جگہ پہ جنازہ ہوا ہے، این جنازے کے وقت ایک شخص دوڑ کے آگے آیا، بڑے لینڈ لارڈ آدمی کا جنازہ ہے، کوٹھیاں بناتا رہا بیچارہ، کارخانے بناتا رہا، فیکٹریاں لگاتا رہا، دنیا کے جھنجھٹ میں پھنسا رہا بیچارہ۔ آج مرا ہے تو بیٹے کو یہ بھی پتہ نہیں ہے میں نے باپ کے جنازے میں دعا کون سی پڑھنی۔ جس اولاد کے لیے مرتا ہے وہی اولاد وبال جان بنتی ہے، قیامت کے دن بھی باپ کے گریبان سے اس کا بیٹا پکڑ لے گا، اس نے مجھے پڑھایا ہی نہیں، دلواؤ ڈگریاں اور بھیجو باہر بیرون ملک۔ آج دیکھنے والے ہیں یوکرائن میں جو پھنسے ہوئے ہیں، چیخیں نکل رہی ہیں۔ یہی اگر اللہ کے رستے میں اتنے دور نکلے ہوئے ہوتے، سبحان اللہ کیا بات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر سے دور نکلا ہوا انسان جو اللہ کے دین کے لیے نکلا ہے، جس وجہ سے بھی نکلا ہے، اگر اسے وہاں پہ موت آ جائے، حادثہ ہو جائے، جنگ میں مار دیا جائے، کسی اور وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی، اس کے گھر سے لے کے اس کے موت کے واقع ہونے والی جگہ تک ساری کی ساری زمین کو اللہ قیامت کے دن تول کے اس کے نامہ اعمال میں رکھ دیں گے۔ کتنا وزن ہوتا ہے زمین کا۔ سفر کرنے ہیں تو اس لیے کرو، سفر کرنا ہے تو بیت اللہ کے لیے کرو، سفر کرنا ہے حج کی سعادت کے لیے کرو، سفر کرنا ہے والدین کی زیارت کے لیے کر، سفر کرنا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کر، سفر کرنا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر۔ وہاں اللہ اتنا راضی ہوگا تیرے قدم بعد میں اٹھیں گے، قدموں کی آواز اللہ جنت میں پہلے پہنچا دیتا ہے۔ کئی دفعہ سن لی نا آپ نے حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں کی آواز اپنے قریب سنی تھی۔ پوچھا جبریل یہ کس کے قدموں کی آواز ہے جنت میں؟ کہا آپ کا بلال مسجد جا رہا ہے، وہ چلتا زمین پہ ہے، اس کے قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے۔ کیا تھا بلال کے پاس؟ دولت تھی، شہرت تھی، حیثیت تھی، حسب تھا، نسب تھا، دنیا تھی، جائیداد تھی، کوئی صدارت تھی، کوئی وزارت تھی، کوئی عہدہ تھا، کوئی منصب تھا، کیا تھا اس کے پاس؟ اللہ کی قسم ہے ان کے پاس صرف ایک ہی چیز تھی، اور وہ رب پہ ایمان تھا، توحید تھی، توکل تھا، رسالت تھی، نبوت کے ساتھ پیار اور محبت کا تقاضا تھا، اتباع سنت ان کے دماغ میں تھی۔ اللہ نے ان کی حیثیت اتنی ابھار دی کہ یہاں دنیا داروں کو جہاں کوئی نہیں جانتا، اللہ جنت میں سرداریاں انہی بزرگوں کو عطا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگتا ہے آگے آگے بلال ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نا یا بلال بما سبقتنی للجنہ، اگرچہ حدیث تو مشہور ہے کہ جنت کا دروازہ آپ کھولیں گے،
لیکن یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ بلال تو مجھ سے پہلے کیسے دنیا میں جنت میں چلا جاتا ہے، کلما دخلت الجنت سمعت خشخشتک امامی، میں جب بھی جنت جاتا ہوں تیرے قدموں کی آواز سنتا ہوں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے دنیا کا بھی اصول ہے، دنیا کا بھی دستور ہے، بادشاہ کے آنے سے پہلے اس کے وزراء آیا کرتے ہیں، اس کا استقبال کرنے والے آیا کرتے ہیں۔ لگتا یہ ہے اللہ قیامت کے دن بلال کو اتنی شان دے گا کہ اللہ کے نبی جب دنیا میں جنت میں جانے لگیں گے اللہ بلال کو آگے بٹھا دیں گے، بلال آؤ اپنے پیغمبر کا استقبال کرو۔ یہاں شانیں ملیں گی، یہاں عظمتیں ملیں گی۔ اس لیے اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ، وگرنہ یہی حال ہوگا۔ خدا کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے۔ 5 دن کی بچی، 7 دن کی بچی، باپ نے اس لیے اس کو 5 پھیر مار دیے کہ یہ بچی کیوں پیدا ہوئی ہے۔ کتنی جگہ پہ عورتوں کو طلاق ہو رہی ہے، کتنی جگہ پہ عورت کی زندگی عذاب بن چکی ہے۔ خاوند کے تانے نہیں سنے جاتے کہ تو بچیاں ہی پیدا کرتی ہے، بچے کیوں نہیں پیدا کرتی۔ ایک شخص نے اپنی 6 بچیوں کو ذبح کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہی جہالت۔ اسے پتہ ہی نہیں یہ میری بیٹی کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں میری بیٹی کا مقام کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں جب یہ بیوی بنے گی تو بیوی کا مقام کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں جب یہ ماں بنے گی تو ماں کا مقام کیا ہوگا۔ یمن سے آیا تھا ایک صحابی آپ کا، سنگلاخ پہاڑوں کو کراس کرتا ہوا، شدت و حدت کی گرمی برداشت کرتے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا چاہ رہا تھا۔ ابایعک علی الہجرۃ والجہاد، اللہ کے نبی آپ اپنا ہاتھ تو آگے بڑھائیں۔ فرمایا کس لیے، کس بات میں میری بیعت کرنا چاہتے ہو؟ کہا آج آپ کے ہاتھ پہ اس لیے ہاتھ رکھنا ہوں، میں نے ہمیشہ کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا، میں نے ہجرت کر لی، اور بقیہ زندگی جتنی بھی رہ گئی ہے میں آپ کے ساتھ رہ کے جہاد کروں گا۔ سوکھا نہیں ہے ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ دینا، بیوی، بچے، ماں باپ، دوست احباب، رشتہ دار، اپنے گھر بار، فیکٹریاں، کارخانے، کاروبار، سب کچھ، اپنا ماحول، اپنے گھر کا کھانا پینا، سب کچھ انسان چھوڑ کے جب نکلتا ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہجرۃ تجب ما قبلہ، اس کے چند قدم گھر سے آگے نکلتے ہیں اللہ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ بڑی دور سے چل کے آیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کرنے سے پہلے کیا کہہ دیا تھا؟ فرمایا والدہ تیری زندہ ہے؟ والدہ زندہ ہے؟ کہا جی اللہ کے حبیب والدہ زندہ ہے۔ فرمایا ففیہما فجاہد، تو میرے ساتھ جہاد کرنے آ گیا ہے، جس کے پاؤں تلے جنت ہے جا اس کی خدمت کر، اللہ تجھے جنتوں کا وارث بنا دے گا۔ وہ ماں کیا عورت نہیں ہوتی؟ یہ جو بدبخت اپنی بیویوں کو بیٹی کی پیدائش کا تانا دیتے ہیں، اس جاہل کو اتنی سمجھ نہیں آتی تو کس سے پیدا ہوا ہے؟ اگر تیری ماں نہ ہوتی تو دنیا میں کیسے آتا؟ تجھے کیا پتا ایک عورت کی شان کیا ہے؟ من آل جاریتینی، اللہ کے نبی نے اپنی 2 انگلیاں اٹھائی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس بندے کو 2 بیٹیاں دے دے، بیٹیوں والے بیٹھے ہو، اللہ نے ہمیں بھی عطا کی ہوئی ہیں، شکر ہے، 2 بیٹیاں اللہ جس کو عطا کر دے، آپ نے فرمایا ادبہن و احسن تادیبہن، ان کو اچھی تربیت دے، ان کی اچھی پرورش کر دے، اور آپ نے فرمایا پھر ان کا اچھا کسی جگہ پہ نکاح کر دے، کل قیامت کے دن میں پیغمبر کے ساتھ جنت میں یوں جمع ہو جائے گا جیسے یہ 2 انگلیاں جمع ہیں۔ علماء اس حدیث کی شرح یوں کرتے ہیں، ان 2 انگلیوں سے مراد ایک تو ملا ہونا تو ہے ہی ہے، یہ بڑی اور یہ چھوٹی انگلی کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک شرح یہ بھی لکھی ہوئی ہے اللہ قیامت کے دن اس کو اتنی عزت دے گا، اتنا مقام دے گا، اتنا شرف دے گا، اتنے جنت کے اعلیٰ منازل دے گا کہ اس کے اور اس کے نبی کے درمیان اتنا سا فاصلہ رہ جائے گا، اتنا قریب ہوگا وہ اپنے پیغمبر کے، اتنی عظمتیں پائے گا وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے
عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میرے گھر میں آئی تھی عورت، 2 یتیم بچیاں اس کے ساتھ ہیں، سوال کیا، بھوکی تھی، مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوئی بھی ہے۔ 3 کھجوریں نکلی بڑی تلاش کے بعد میرے گھر سے۔ یہ سرور کائنات کا گھر ہے، یہ امام الانبیاء کا گھر ہے، یہ کائنات کے سردار کا گھر ہے، یہ خاتم الانبیاء والرسل کا گھر ہے، یہ قیامت کے دن جس کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا یہ اس کا گھر ہے۔ اگر دنیا کو عزت والی چیز ہوتی تو نبی کا گھر یوں خالی نہ ہوتا، لیکن دنیا کی حیثیت تو اللہ کے ہاں مرے ہوئے بچے کی بھی نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، پانی کے بلبلے کی بھی نہیں ہے۔ 3 کھجوریں ملی تھی صرف اور صرف سیدہ عائشہ صدیقہ کو اپنے گھر میں، اٹھا کے دے دی۔ ماں نے ایک اس بچی کو دے دی، ایک اس بچی کو دے دی، یہ غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تیسری کھجور وہ اپنے منہ کے قریب لے کے ہی گئی تھی کہ بچیاں جو کئی دن سے بھوکی اور ماں بھی بھوکی، انہوں نے اس کھجور کو دیکھنا شروع کریں۔ اب ماں کی ممتا ہے، یہ بچیوں کو تانے دینے والے کیا سمجھے کہ ماں کے دل میں محبت کتنی رکھی ہے اللہ رب العزت نے۔ ماں نے وہ کھجور کھائی نہیں، وہ واپس کی، اس کو 2 ٹکڑے کیا ہے، کس بچی کو دے دیے، کس بچی کو دے دیے۔ عائشہ صدیقہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ ماں بھی بڑی بھوکی تھی، کاش میرے پاس کچھ ہوتا تو میں اس کو بھی کھلا دیتی، لیکن یہ منظر بڑا عجیب ہے اور دل کو موہ لینے والا ہے۔ کیسے اس نے اپنی بچیوں کو وہ ایک ایک کھجور کھلا دی؟ وہ اسی سوچ اور فکر میں تھی۔ عورت تو چلی گئی، اللہ کے پیغمبر گھر تشریف لائے، فرمانے لگی آج میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، صرف 3 ہی کھجوریں ملی تھی مجھے صدقہ کرنے کے لیے، وہ میں نے تینوں کر دی، لیکن ماں کی ممتا دیکھ کے تڑپ گئی ہوں، اس نے اپنی کھجور یوں 2 ٹکڑے کر کے اپنی بچیوں کو دی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی کہا تھا عائشہ کیا تو جانتی ہے یہ کھجور جو اس نے ٹکڑے کر کے اپنی بچیوں کو دی تھی، یہی ان بچیوں کی وجہ سے اس کے جنت میں جانے کا ذریعہ بن گئی، یہ کھجور اس کو جہنم سے بچا گئی۔ عائشہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، فرمایا جہنم سے بچو چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی بچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من ابتلی من هذه البنات شیئا، ان بیٹیوں کی وجہ سے، ان بہنوں کی وجہ سے، بیٹیوں والے بیٹھے ہو، بہنوں والے بیٹھے ہو، اگر اللہ نہ کرے طلاق لے کے آپ کے دروازے پہ آ گئی، وہ وہاں سے نکال دی گئی کسی بھی وجہ سے، اپنے ماتھے پہ شکن نہ رکھنا، اپنے دل میں وسعتیں رکھنا۔ بیٹیوں سے بڑھ کے والدین سے محبت کرنے والا اس کائنات میں کوئی نہیں ہوتا، بہنوں سے بڑھ کے بھائیوں سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ بھائیوں کی کم بختیاں ہوتی ہیں جو سمجھتے ہیں ہماری بہنیں ایسی ہیں، آپ کے مزاج نے ایسا بگاڑا ہے ان کو، وگرنہ تو اللہ نے ان کے دلوں میں ہی نرمی رکھی ہوئی ہے، یہ تو دل کی ہی نرم پیدا ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا او لوگو ان بیٹیوں سے نفرت نہ کیا کرو، ہن المؤنسات الغالیات، تم بیٹوں کو ترجیح دیتے پھرتے ہو، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ بیٹیاں محبت بھی کرنے والی ہوتی ہیں اور اللہ کے ہاں عزتیں پانے والی بھی ہوتی ہیں۔ یہ بڑی مہنگی دولت ہے اور بڑی مہنگی رحمت ہے جو رب عطا کیا کرتا ہے۔ شادی کے بعد بھی بیٹی سے تعلق خوبصورت رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے فاطمہ کو پوچھتے بیٹا تہجد پڑھ لی ہے؟ وہ فاطمہ نے تنگ آ کے ایک دفعہ کہا تھا میرے ہاتھ دیکھے چکی چلا چلا کے کیا ہو گئے، میرے کندھوں پہ مشکیزے کے نشان تو دیکھیں، میں گھر کا پانی بھر کے لاتی ہوں کہاں سے، سنا ہے خادم آئے ہیں، آپ دوسروں کو دے رہے ہیں تو ایک خادم ہمیں بھی دے دیں، علی کے پاس بھی تو کچھ نہیں ہے، میرے گھر میں بھی تو کچھ نہیں ہے، لیکن قربان جائیں اس دنیا سے کنارہ کشی کرنے والے نبی سے۔ آپ نے فرمایا بیٹا میں تجھے خادم کے بدلے میں ایک ایسی چیز بتا دیتا ہوں تو اس پہ عمل کرنا شروع کر دے، اللہ تیری دنیا آخرت کی ساری تھکاوٹیں ختم کر دے گا۔ سونے سے پہلے 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کر، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھا کر، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، یہ تجھے خادم لینے سے کہیں خوبصورت۔ آتی نا کبھی فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی ہی تھیں، آپ وہاں جاتے فاطمہ یہاں آتی، جو ہی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر داخل ہوتی ہیں آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اپنی بیٹی کا ہاتھ چومتے، اسے پکڑتے، قریب کرتے،
اپنی جگہ پہ بٹھاتے، بڑی عزت دیا کرتے تھے، پھر یہی حال بیٹی بھی کیا کرتی تھی۔ اور میری یہ بات یاد رکھیے گا، جہاں اولادوں میں نفرتیں ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ باپ اپنی اولاد میں انصاف نہیں کرتا۔ بیٹے کو دیتے ہیں، بیٹے کو دیتے ہیں، اسی کے ساتھ تعلق ہے، اسی کو اٹھاتے ہیں، اسی کو چومتے ہیں، اسے لے جاتے ہیں، اسے مکان بنا کے دیا۔ تو نے بیٹی کو کیا دیا ہے؟ بیٹوں کے لیے مکان بنائے ہوئے، کیا دیا تو نے اپنی بیٹی کو؟ اسے تو وراثت سے بھی محروم رکھتا ہے۔ انہوں کی ضرورت ہے، انہوں میں جہیز دے دیتا سی۔ یہ ہندوؤں کی لعنتیں گلوں میں ڈال کے شریعت کے احکام کی دھجیاں اڑاتا ہے۔ تو وراثت دینی تھی، تو جہیز دے کے جان چھڑا رہا ہے۔ قیامت کے دن وبال جان ہوگی یہ بات۔ اس لیے اپنی بیٹیوں سے زیادہ محبت کرو۔ وہ تو چند دن کی مہمان ہوتی ہیں بیچاری ہمارے گھروں میں، انہوں نے تو چلے جانا ہے، سسرال نے نہ جانے ان کے ساتھ کیا کرنا ہوتا ہے۔ کوئی سسرال نصیب کا مل جائے تو لوگ تو کہتے ہیں نا کہ بیٹے نام زندہ رکھتے ہیں۔ خدا کی قسم ہے، بیٹی عزت والی ہو تو وہ بھی نام زندہ رکھا کرتی ہے۔ سرور کائنات کے نکاح میں جن کی بیٹیاں آئی تھیں، ان سے بڑھ کے کوئی خوش نصیب ہے دنیا میں؟ ایک ایسی خوش نصیب بھی ہے جس کی 2 بیٹیاں سرور کائنات کے نکاح میں آ گئیں۔ ایسی خوش نصیب بھی ہے، کائنات نے ان کا نام سنہرے حرفوں سے لکھ دیا۔ وہ مائیں تھیں، وہ دین والی تھیں، اسلام والی تھیں، اسلام کے احکامات جانتی تھیں۔ جائیں اٹھا لے تاریخ اسلامی، ان کے تذکروں سے بھری پڑی ہے۔ وہ آج کی مائیں نہیں تھیں جو نعوذ باللہ من ذالک اپنی اولادوں کو الٹی سائڈ پہ لگا دیتی۔ جنگ کا اعلان ہوا تو خنسا نے اپنے 4 بیٹوں کو بلا لیا تھا، کہا سنو، میں نے جب بھی دودھ پلایا ہے تمہیں وضو کر کے پلایا ہے۔ کل میدان جنگ ہے، سرور کائنات کے شانہ بشانہ دیکھوں میں تمہیں، اور میری بات غور سے سنو۔ میدان میں تم نے یوں لڑنا ہے کہ تمہاری کمر پہ اگر میں نے وار دیکھ لیے تو یوں سمجھو گی تم نے میرا دودھ حرام کر دیا۔ 4 بیٹے جوان، چاروں کے چاروں شہید ہوئے ہیں۔ اور یہ پردہ کر کے جب میدان میں جا رہی تھیں تو کسی نے کہا خنسا نہیں دیکھ پاؤ گی، بچوں کی حالت دیکھنے والی نہیں ہے۔ کہا چھوڑو، اپنے بچوں کے لاشیں اٹھا اٹھا کے دیکھتی رہی کہ میرے بچوں نے وار سینوں پہ کھائے ہیں یا کہیں کمر پہ وار تو نہیں کھا لے۔ وہ بھی تو مائیں ہی تھی نا، اوے مریم علیہ السلام بھی تو عورت ہی تھی نا، جس کا تذکرہ قرآن میں آ گیا۔ ان کی والدہ نے کہا تھا یا اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں تیرے رستے کے لیے قربان کر رہی ہوں، یہ دین کا خادم بنے گا۔ لیکن جب پیدا ہوا تو وہ بچی پیدا ہو گئی۔ کہا اللہ میں نے تو بیٹے کے کہا تھا، تو نے مجھے بیٹی دے دی، یہ بیٹی بھی تیرے دین کے لیے وقف ہوگی۔ پڑھاؤ اپنی بچیوں کو بھی دین کی تعلیم، بناؤ اپنی بچیوں کو بھی حافظ قرآن، بناؤ اپنی بچیوں کو عالمہ مبلغہ، جو تیرے مرنے کے بعد بھی تیری قبر کو ٹھنڈا کر جائے۔ خدا کی قسم کہتا ہوں اتنے بچے باپ کے غمخوار نہیں بنتے جتنا اس کائنات میں اللہ نے بیٹیوں کو بنایا ہوا ہے۔ بات ختم کرتا ہوں، یہ بڑی ایک لینڈ لارڈ آدمی کی بات ہے، مرتے ہی نا بس بچوں کو تو فکر ہوتی ہے وراثت کی، فیکٹریوں اور کارخانوں کو اپنے نام لگوانے کی، کروڑوں کی جائیداد نام لگی ہے بیٹوں کے، اور جب جنازہ ہونے لگا تو ایک شخص آگے آ گیا، اس نے کہا 2 کروڑ روپیہ اس نے میرا دینا تھا، جب تک یہ نہیں دے گا میں جنازہ نہیں پڑھنے دوں گا۔ بچے کھڑے ہیں، اچھا اعلان کرتے ہیں بچے، کسی نے لین دین کرنا ہوئے تو سانو مل لو، اعلان جھوٹا کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ، صرف لوگوں کو سنانے کے لیے۔ لوگوں نے کہا بھائی اربوں کے مالک ہو، یہ مسئلہ ہے حل کرو، بولا ہی کوئی نہیں۔ دوسرے بیٹے کو کہا وہ نہیں بولا، تیسرے کو کہا وہ نہیں بولا، چوتھے کو کہا وہ نہیں بولا۔ یہ بیٹوں کا حال ہے جن سے ساری زندگی محبتیں کرتے کرتے بندہ مرتا نہیں۔ پتہ چلا ایک ہی بیٹی تھی اس کی، میرے باپ کا جنازہ رکا ہوا ہے، پردے میں آئی ہے، آ کے اس نے اس شخص کو کہا بھائی جان آپ میری بات سنیں، میری کوٹھی ہے، میرے نام ہے، آپ وہ سیل کر دیں، 2 کروڑ سے اوپر کی وہ لاگت ہے، اپنا 2 کروڑ رکھ لیں، باقی مجھے دے دیں میرے باپ کا جنازہ پڑھنے میں۔ بچیاں ہیں،
تو اس وقت اس شخص نے کہا تھا میں نے 2 کروڑ دینا نہیں، 2 کروڑ لینا نہیں، میں نے 2 کروڑ دینا تھا، اور میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا اس بندے کا حقیقی وارث کون، لہذا بیٹی میں وہ تیرے نام کر رہا ہوں۔ تو بھائیوں، بچیاں، بیٹیاں، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ بہنیں رب کی رحمت ہے۔ 2 بہنوں کی پرورش کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ بندہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا جو 2 بہنوں کی پرورش کرتا ہے یا 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان امانتوں سے، ان اپنی رحمتوں سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق دے۔ زمانہ جاہلیت کی روش سے اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے، اپنی اولاد کے درمیان اللہ ہمیں عدل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔